بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، اس سے پہلے ہم تاریخ بنی عباس کے حوالے سے ان کا تعارف اور ان کا جو دور عروج تھا، یعنی 247 ہجری متوکل الاول کے دور تک کی بات کر چکے ہیں ہم۔ تو اس کے بعد جو بنی عباس کا دور شروع ہوا ہے 247 ہجری کے بعد، تو اس میں جو خلفاء تھے وہ بڑے کمزور تھے، اور سلطنت کا جو سارا انتظام ہے وہ امیر الامراء کی مرضی سے چلتا تھا۔ اسی دور میں بنی بویہ کو بڑا عروج حاصل ہوا، اور بہت ساری خلافت عباسیہ کے اندر خود مختار جو حکومتیں ہیں وہ قائم ہوئیں، سمانیہ حکومت، صفاریہ حکومت۔ تو اسی طرح پھر جب بنی بویہ وہ کمزور ہو گئے اور ختم ہو گئے، تو پھر اس کے بعد سلاجقہ کو جو ہے وہ عروج ملا ہے۔ تو 247 ہجری میں متوکل کے بعد جو خلیفہ بنا وہ منتصر باللہ، یعنی متوکل کا بیٹا تھا، جس نے ترکوں کے ساتھ مل کے سازش کر کے متوکل کو قتل بھی کروایا تھا۔ لیکن منتصر بھی صرف 6 ماہ حکومت کر سکا ہے، کیونکہ ترکوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے منتصر کے طبیب، جس کا نام ابن طیفور تھا، اس کے ساتھ مل کے سازش کی، اسے 30,000 اشرفیاں دے کے زہریلے آلے سے اس کی فصد کھلوا دی، تو جس سے یہ جاں بحق ہو گیا۔ تو منتصر کے بعد پھر 248 ہجری میں ہی جس نے 248 سے 251 ہجری تک حکومت کی ہے، تو وہ مستعین باللہ تھا۔ تو یہ معتصم کا پوتا تھا۔ تو مستعین باللہ علمی لحاظ سے جو ہے بڑا فاضل انسان تھا، لیکن سلطنت کے امور میں یہ جو ہے بالکل قوت فیصلہ کا اس میں فقدان تھا۔ تو اس کے دور میں جو ہے طبرستان میں حکومت علویہ کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، اور آخر کار ترکیوں نے مستعین جو باللہ ہے اس کو معزول کر دیا۔ تقریباً 3 سال اس نے حکومت کی ہے۔ تو یہ ترکیوں نے جب اس کے محل پہ حملہ کر دیا، تو یہ وہاں سے پھر بھاگ کے سامرا چھوڑ کے بغداد بھاگ گیا، اور پھر ترکوں نے اسے بلانا چاہا کہ آپ دوبارہ سامرا میں واپس آ جائیں، تو ٹھیک ہے ہم آپ کو دوبارہ خلیفہ بنا لیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو جس کی وجہ سے پھر ترک سرداروں نے معتز باللہ جو ہے اس کو 251 ہجری میں خلیفہ بنا لیا، اور جب اسے خبر ہوئی تو پھر اس نے فوج کشی کی، اور پھر معتز میں اور مستعین میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن آخر کار ترکوں نے مستعین کو خلافت چھوڑنے پہ آمادہ کر لیا، اور یہ 252 ہجری میں معتز کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ تو اس طرح دور زوال پذیر میں جو تیسرا جو خلیفہ بنا، یعنی 251 ہجری سے 255 ہجری تک اس نے حکومت کی، تو یہ معتز باللہ تھا، اور خلافت کے وقت اس کی عمر جو ہے وہ 19 سال تھی، اور عباسی خلفاء میں یہ سب سے کم عمر خلیفہ تھا۔ اور اس کے دور میں حکومت صفاریہ جو ہے وہ قائم ہوئی، یعنی ایرانی علاقوں میں، اور اسی طرح طولونیہ حکومت کی بنیاد جو ہے مصر میں احمد ابن طولون نے 254 ہجری میں رکھی۔ تو معتز باللہ کے بعد پھر معتدی باللہ، یہ واسق کا بیٹا تھا، اور اسے 255 ہجری سے 256 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے۔ تو معتز کو کیونکہ ترکوں نے آخر میں زبردستی معزول کر دیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر واسق باللہ کے بیٹے معتدی باللہ کو خلافت کے لیے نامزد کر لیا۔ اور خلفائے بنی عباس میں سے عمر بن عبدالعزیز ثانی جو ہے وہ انہی معتدی باللہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے حکومت کی بہت حد تک جو ہے اصلاحات کرنے کی کوشش کی، عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ قائم کرنے کا جو ہے اس نے کوشش کی۔ اسی طرح کتیبۃ المظالم کے نام سے اس نے ایک ادارہ قائم کیا، تاکہ کسی کو بھی اگر حکومت کے داد رسی کے حوالے سے شکایت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، تو اس نے اسپیشل جو ہے یہ ایک جو ہے وہ قائم کر لیا، دفتر اور محکمہ قائم کیا۔ تو ترکوں کو اس کا اقتدار بھی جو ہے پسند نہ آیا، اور انہوں نے اس کے محل پہ حملہ کر دیا، اور اسی طرح معتدی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس نے تقریباً 11.5 مہینے جو ہے حکومت کی ہے۔ تو معتدی کے بعد معتمد اللہ، یہ متوکل کا بیٹا تھا، اور اس نے تقریباً 23 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے۔
اور اس کے دور میں 288 ہجری میں فرقہ کرامتہ جو تھا اس کا جو ہے وہ یعنی ظہور ہوا تھا، اور اپنے دور میں 23 سالہ دور میں معتدی باللہ کو تقریباً حکومت میں جو ہم کہیں کہ سکون ملا ہو یہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ مملکت عباسیہ میں بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر معتضد باللہ یعنی معتمد کے بعد پھر معتضد باللہ، یہ 279 ہجری سے 299 ہجری تک یعنی 10 سال پھر اس نے حکومت کی ہے۔ یہ متوکل کا پوتا تھا اور معتمد کے بھائی موفق کا یہ بیٹا تھا۔ تو اس نے بڑے جبر کے ساتھ حکومت کی، بڑا بیدار مغز حکمران تھا، اور اسی وجہ سے اس کو صفا ثانی کے جو ہے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں اس نے جو ہے حکومت کی، بہت زیادہ اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے 299 ہجری تک جو ہے حکومت کی ہے۔ تو 299 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد پھر مقتفی باللہ جو سابقہ خلیفہ یعنی اس کا بیٹا تھا معتضد کا اور متوکل کا پڑپوتا تھا، اس نے تقریباً 6.5 سال تک جو ہے حکومت کی ہے۔ اور مقتفی باللہ کے دور میں ہی شام سے اور مصر سے طولونی خاندان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اسی طرح اسی دور میں موصل میں آل ہمدان کو جو ہے حکومت ملی ہے۔ تو مقتفی باللہ جو ہے اس کا انتقال 295 ہجری میں ہو گیا۔ تو 295 ہجری میں پھر اس کے ساتھ جگہ پر مقتدر باللہ جو اس کا بھائی تھا وہ اقتدار میں آیا، اور اسی دور میں فاطمی حکومت کی بھی بنیاد رکھی گئی، یعنی فاطمیوں نے بعد میں پھر مصر کو بھی فتح کر لیا۔ اور اسی کے دور کی ہی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے عبداللہ بن معتض کو بھی خلیفہ بنایا تھا، لیکن جو مقتدر باللہ کے حمایتی تھے انہوں نے پھر عبداللہ بن معتض کو قتل کر دیا۔ اور اسی کے دور میں ہی جو ہے پہلی دفعہ تاریخ میں مسلمانوں نے رومیوں کی مداخلت سے مجبور ہو کے 317 میں اسلامی جو علاقے تھے ملتیہ تھا اور اتنا ارزن، یہ رومیوں کے حوالے کر دی اور ان کی اطاعت جو ہے قبول کر لی۔ تو اس کو بھی آخرکار ترکیوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور قتل کے وقت اس کی عمر 38 سال تھی اور اس کی مدت خلافت جو ہے وہ 25 سال ہے۔ تو اس کے بعد پھر قاہر باللہ یہ یعنی سابقہ خلیفہ کا بھائی تھا اور یہ بھی متوکل کا پڑپوتا تھا۔ تو اس کے دور میں بنی بویہ کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کا جو دور اقتدار ہے وہ 321 ہجری سے 322 ہجری تک جو ہے وہ محیط ہے، اور اسے بھی 322 ہجری میں اس کے محل پہ حملہ کر کے جو ترکوں نے ہے اسے قید کر لیا اور اس کی آنکھوں میں گرم سرائیاں پھیر کے اندھا کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر رازی باللہ جو ہے یہ سابقہ خلیفہ مقتدر کا لڑکا تھا، اور اس کے دور میں پھر امیر الامراء کا ایک نیا عہدہ جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ تو اس سے قبل برائے نام کچھ نہ کچھ اختیارات جو خلفائے عباسیہ ہیں ان کے ہاتھوں میں تھے، لیکن امیر الامراء نے اس سب کا جو ہے وہ ختم کر دیا۔ سب سے پہلے جو ہے ابن رائق جو تھا اس کو اس عہدے پہ فائز کیا گیا، اور یہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، حتیٰ کہ آپ سمجھیں کہ خراج اور محاصل کی جو ساری آمدنی ہے وہ اسی کے پاس آتی، خود رازی باللہ کو بھی اخراجات کے لیے اس کی محتاجی کرنا پڑتی۔ تو رازی باللہ نے 322 سے 329 ہجری تک جو ہے حکومت کی ہے، اور 329 ہجری میں یہ استسقاء کی مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر متقی باللہ جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور یہ رازی باللہ کا بھائی تھا۔ تو یہ وہ متقی باللہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس کے عہد میں ترکوں کی سرخشی کی وجہ سے اور جو ہے یہ بغداد کو چھوڑ کے بنی ہمدان کے پاس جو ہے وہ چلا گیا تھا، لیکن ترکوں نے پھر اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ تو پھر جب یہ واپس بغداد میں آیا تو طارون جو ترکوں کا سردار تھا اس نے اسے قید کر کے اندھا کر دیا۔ تو اس کے بعد مستکفی باللہ جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اس کی حکومت جو ہے وہ 233 ہجری سے 234 جو ہجری ہے اس میں چلی ہے، اور مستکفی کے دور میں ہی بغداد میں آل بویہ کا جو ہے وہ اقتدار قائم ہوا، اور سلطنت خلفائے عباس کا جو رہا سا روب تھا یا شان تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب خلفاء کو نامینیٹ کرنا یا ان سے خلافت چھین لینا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آل بویہ کے پاس جو ہے وہ اقتدار آ گیا۔
تو اس کے بعد پھر مطیع اللہ نے جو ہے وہ حکومت کی ہے 334 ہجری سے 363 تک، اور یہ بھی مقتدر باللہ کا بیٹا تھا۔ تو مطیع جو ہے وہ 363 ہجری میں اس پہ فالج کا حملہ ہوا تو اسے معزول کر دیا گیا، تو اس کی جو حکومت ہے وہ تقریباً 29 سال جو ہے وہ رہی ہے۔ لیکن اس دور میں بنی بویہ جو ہے وہ عراق میں بڑے عروج پر تھے۔ تو اس کے بعد پھر طائے للہ اس کی حکومت قائم ہوئی، یہ مطیع کا بیٹا تھا اور مقتدر کا پوتا تھا، اور اس کے دور میں اس نے 363 ہجری سے 381 ہجری تک حکومت کی ہے۔ اور اس کے دور کی اہم بات ہے کہ افغانستان میں غزنوی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، جس نے بعد میں محمود غزنوی کے ساتھ جو ہے بڑا عروج حاصل کیا۔ تو طائے للہ نے تقریباً 17 سال 8 ماہ جو ہے خلافت کی ہے، لیکن اس کے بعد پھر دولت بویہ کے حکمرانوں نے اسے بڑی ذلت کے ساتھ معزول کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد قادر باللہ جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے پھر 381 ہجری سے 422 ہجری تک جو ہے حکومت کی ہے، تقریباً 41 سال۔ اور اس کے دور میں حکومت غزنویہ کو بڑا ہی عروج ملا ہے، اور اس کی حکومت غزنویہ کے ساتھ بہت اچھے جو ہیں وہ تعلقات تھے۔ اور اسی کے دور میں پھر بنی بویہ کی جو مطلق العنانی ہے اس میں کمی آئی، اور اس نے لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ صحیح کرنے کی بھی بڑی کوشش کی، اور خود بھی تصحیح عقائد کے لیے ایک کتاب لکھی۔ اسی طرح معتزلہ اور خلق قرآن کا عقیدہ رکھنے والوں کی جو ہے اس نے مذمت کی ہے۔ اور اسی کے دور میں یعنی ماوراء نہر میں ایک دولت سامانیہ جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اس نے 41 سال حکومت کی، اور اس کے دور کے بعد پھر جو ہے بنی عباس کا دور زوال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور دور زوال میں جو پہلا ان کا خلیفہ تھا وہ قائم بامر اللہ تھا، اور قائم بامر اللہ نے 422 ہجری سے 467 ہجری تک حکومت کی ہے۔ اور قائم بامر اللہ کے ہی دور میں بنی بویہ جو ہیں ان کا زوال ہوا، ان کی حکومت جو ہے بغداد سے ختم ہو گئی، اور سلجوکیوں نے جو ہے وہ ایک منظم طاقت کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لی، حتیٰ کہ 443 ہجری میں انہوں نے خلیفہ بغداد قائم بامر اللہ سے درخواست کی کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، انہیں فرمان جاری کیا جائے، جو قائم بامر اللہ نے کر دیا۔ اور اسی طرح سلجوکی حکمران تغرل جو ہے وہ بغداد میں داخل ہوا، بنی بویہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو قائم بامر اللہ کی حکومت کے بعد قائم بامر اللہ 76 سال کی عمر میں 467 ہجری میں انتقال کر گیا، اور اس نے تقریباً 44 سال 8 ماہ حکومت کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مقتدی بامر اللہ اس کی حکومت شروع ہوئی۔ تو اس کے دور میں باطنی جو تاریخ ہے یعنی فرقہ اسماعیلیہ کی جو تاریخ ہے اسے بڑا عروج ملا، اور یہ اس نے 467 ہجری سے 487 ہجری تک جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور اس نے بعد میں اپنے بیٹے کو مستظہر باللہ جو تھا اسے نامینیٹ کر دیا۔ تو اس کی وفات کے بعد پھر مستظہر باللہ جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اسی کے جو ہے وہ دور میں جو ہے 1 ماہ تک شیراز میں اور مارہ میں عبیدیوں کے نام کا بھی خطبہ پڑھا گیا۔ تو 512 ہجری میں 42 سال کی عمر میں جو 24 سال حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو مستظہر کے بعد اس کا بیٹا جو مسترشد تھا اس کو عنان خلافت ملی، اور اس نے 512 ہجری سے 529 ہجری تک جو ہے حکومت کی ہے، لیکن یہ تدبیر و سیاست سے بہرہ ور تھا، شجاع بھی تھا، لیکن دور زوال تھا، اس لیے یہ جو ہے بہت سارے تغیرات ہوئے۔ اور اس کے دور میں حکومت عدابکیہ جو ہے وہ قائم ہوئی، اور مغرب میں دولت موحدیہ جو ہے وہ قائم ہوئی۔ عتابکیہ دولت جو ہے موصل میں قائم ہوئی تھی زنگی خاندان کی، جنہوں نے بعد میں نصارہ کا بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ تو اس کے بعد اس کی جو سلطان مسعود تھا یعنی سلاجقہ کے جو تھا سلسلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، تو اس میں سلطان جو ہے مسترشد باللہ جو ہے جو خلیفہ تھا بنی عباس کا اسے شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے اسے باطنیوں کی جماعت جو ہے وہ اس نے اس خلیفہ کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت اس کی عمر جو ہے وہ 43 سال تھی، اور مدت خلافت اس کی 17 سال اور 6 مہینے بنتی ہے۔ تو مسترشد کے بعد پھر راشد باللہ جو ہے یہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 529 ہجری سے 530 ہجری تک جو ہے حکومت کی ہے، لیکن راشد باللہ کی سلطان مسعود کے ساتھ چپلش ہو گئی، تو سلطان مسعود نے جو ہے اسے بغداد پہ حملہ کیا،
اور پھر اس کو معزول کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر مکتفی لامر اللہ، ٹھیک ہے، اس کی حکومت شروع ہوئی اور اس نے 530 سے 555 جو ہے ہجری ہے اس تک حکومت کی ہے، اور اس کے دور میں آل سلجوق کمزور پڑ گئے تھے تو ان کی مداخلت کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد مستنجد باللہ اس نے 555 ہجری سے 566 ہجری تک حکومت کی ہے، اور اس کے دور میں سلجوقیوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا جو اقتدار تھا بغداد میں وہ ختم ہو چکا تھا، اور دوبارہ سے بنی عباس کی جو گورنمنٹ تھی اسے کچھ اقتدار ملا۔ اور اس کے بعد مستضی بامر اللہ اس نے 566 ہجری سے 575 جو ہجری ہے اس تک حکومت کی ہے۔ اور اس کے دور کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے دور میں فاطمی حکومت جو قائم تھی مصر میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی جگہ پہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ مصر کے سلطان بنے، اور انہوں نے وہاں پہ خطبہ پڑھا بنی عباس کا۔ تو اس کے بعد پھر ناصر الدین نلہ اس نے 48 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور اسی کے دور میں بیت المقدس بھی نصارہ کے قبضے سے آزاد ہوا، آل سلجوق کا خاتمہ ہوا۔ لیکن اسی کے دور میں تتاریوں کو عروج ملا، اور انہوں نے ملت اسلامیہ کے جو اسلامی علاقے تھے ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے تھے، جو صحرائے گوبی سے یعنی منگولیا سے تعلق رکھتے تھے، اور چنگیز خان کی قیادت میں مشرق کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو انہوں نے زیر زبر کر دیا۔ تو ناصر کی تقریباً اس نے 48 سال حکومت کی ہے۔ تو اس کی وفات کے بعد پھر اس کا بیٹا جو ظاہر بامر اللہ ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 622 ہجری سے 623 ہجری تک جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور اس نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح عباسی حکومت میں اصلاحات کا بڑا کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مستنصر باللہ جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 623 ہجری سے 648 ہجری تک حکومت کی ہے۔ اور اس کے دور کی اہم بات یہ ہے کہ بیت المقدس پہ دوبارہ صلیبی جو ہیں وہ قابض ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منگولیا سے آئے تھے تتاری انہوں نے یورش کر کے تقریباً سارا جو مشرق تھا وہ ویران کر دیا۔ اور مستنصر باللہ کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ اس نے بغداد میں مدرسہ مستنصریہ کی بنیاد بھی رکھی تھی، اور آخری جو بغداد میں خلیفہ تھا بنی عباس کا وہ مستعصم باللہ تھا، اور اس نے پھر جو ہے 640 سے 655-56 تک یعنی جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا تو یہ آخری جو ہے خلیفہ تھا، اور ہلاکو خان نے 656 ہجری میں بغداد کا محاصرہ کیا، اور پھر بغداد پہ ہلاکو خان کا جو ہے قبضہ ہو گیا، اور بنی عباس کو یہاں پہ شکست ہوئی، اور پھر انتہائی ذلت امیز طریقے سے اس نے جو ہے خلفائے بنی عباس میں سے جو آخری خلیفہ تھا اس کو شہید کروا دیا، یعنی مستعصم باللہ کو۔ تو یوں جو خلافت بنی عباس 132 ہجری میں قائم ہوئی تھی وہ 656 ہجری میں ختم ہو گئی۔